اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام ہے رحمان علی، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں قصے کہانیاں، اور آج کے قصے کا نام ہے بیل اور شیر۔ تو چلیے اپنے اس قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں 4 بیل رہتے تھے۔ ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ وہ ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے چرتے پھرتے تھے اور اکٹھے ادھر ادھر گھومتے تھے۔ ان میں پورا اتفاق اور اتحاد تھا۔ اسی اتفاق کی وجہ سے کوئی دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچا پاتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ جب ان پلے ہوئے موٹے تازے بیلوں کو دیکھتا تو اس کے منہ میں پانی بھر آتا۔ وہ انہیں شکار کر کے اپنا لقمہ بنانا چاہتا تھا۔ شیر نے کئی مرتبہ بیلوں کو شکار کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا، لیکن اسے ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ چاروں بیل یکجا ہو کر شیر کا مقابلہ کرتے اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ اسی طرح شیر بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ شیر نے سوچا کہ ایسی کون سی تدبیر اختیار جائے کہ بیلوں کا شکار کر کے انہیں اپنا لقمہ بنایا جائے۔ اسی جنگل میں ایک لومڑی بھی رہتی تھی۔ شیر جانتا تھا کہ لومڑی مکاری میں بہت مشہور ہے، ضرور کوئی تدبیر بتائے گی۔ چنانچہ شیر لومڑی کے پاس پہنچا اور اسے اپنی مشکل بتائی۔ لومڑی بولی، جنگل کے بادشاہ، اگر تم میری جان کی حفاظت کا ذمہ لو تو میں تمہاری یہ مشکل حل کر سکتی ہوں۔ شیر نے لومڑی کی جان کی حفاظت لی اور لومڑی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ چالاک لومڑی ان بیلوں سے الگ الگ ملی اور ہر ایک کے کان میں یہی کہا کہ شیر کے مقابلے میں اصل قوت تو تمہاری ہی صرف ہوتی ہے، باقی تینوں بیل تو بالکل زور نہیں لگاتے۔ اسی طرح لومڑی کے کان بھرنے سے چاروں بیل ایک دوسرے سے ان کی باہمی محبت جاتی رہی۔ وہ اتفاق کی بجائے پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ لومڑی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بیلوں میں پھوٹ ڈالنے کے بعد لومڑی شیر کے پاس پہنچی اور اس سے یہ خوشخبری سنائی کہ اب تم آسانی کے ساتھ ان بیلوں کا شکار کر سکتے ہو، کیونکہ اب میں اتفاق و اتحاد باقی نہیں رہا۔ لومڑی کی یہ بات سن کر شیر کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اب وہ اس مقام پر آیا جہاں وہ چاروں بیل رہتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بیل الگ الگ جنگل کے مختلف کونوں میں چرتے پھر رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے سنہری موقع تھا۔ شیر نے جب بیلوں کو یوں منچر دیکھا تو ایک بیل بھرپور حملہ کر دیا۔ باقی بیلوں نے اپنے ساتھی کی کوئی مدد نہ کی اور شیر اسے چیڑ پھاڑ کر کھا گیا۔ اسی طرح شیر نے ایک ایک کر کے چاروں بیلوں کو اپنا شکار بنا لیا
اور انہیں اپنا لقمہ اجل بنا گیا۔ تو معزز دوستوں، آج کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ نا اتفاقی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے اور اتفاق میں برکت ہے۔ قصے کہانیوں کی معزز دوستوں، آپ کو ہمارا یہ آج کا قصہ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رحمان علی کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔